اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جہاں پہ بات چھوڑی تھی آج وہیں سے آغاز کریں گے، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ کون کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے ایک عورت کو دیے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو معاشرے کو، حکومت کو، بلکہ ہر فرد کو ہی ضروری ہے کہ وہ عورت کو مہیا کرے۔ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت بہت دبا کے رکھے جانے والی چیز ہے، اس کے پاس کوئی مواقع نہیں ہے، اس کی کوئی گروتھ نہیں ہے، وہ معاشرے میں کوئی رول ادا نہیں کرتی، اس کو کہیں موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی صلاحیتیں سامنے لے کر آئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود یورپ میں بہت سارے حقوق بعد میں آئے جو اسلام نے آج سے 100 سال پہلے عطا کر رکھے تھے۔ لیکن یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ معاشرے میں وومن رائٹس نہیں ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، جس میں دین سے دوری بہت بڑا ریزن ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہیومن رائٹس ہی نہیں ہیں، یہاں پہ مردوں کے حقوق بھی نہیں ہیں، یہاں پہ انسانی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں، یہاں پہ بچوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ان کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تو کسی کو اس کا رائٹ نہیں ملے گا۔ اس پہ ہم ضرور بعد میں بات کریں گے، ابھی تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے رائٹس ہیں جو کہ اسلام نے بحیثیت عورت ہم سب کو دیے ہیں۔ تو ون بائی ون دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو کسی بھی انسان اور بالخصوص عورت کا حق ہے کہ اس سے عزت اور احترام سے پیش آیا جائے۔ اس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پریکٹیکل ایگزامپلز دکھائی ہیں تاکہ سب اس کو فالو کریں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی رضائی ماں آتی ہیں، بہن آتی ہیں، آپ کی بیٹی آتی ہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، گفٹس بھیجتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اگزامپل قائم کی کہ ہر عورت اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ خواتین کا یہ حق ہے کہ ان کو ایجوکیشن کے سارے مواقع دیے جائیں۔ وہ جو علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو محفوظ مواقع فراہم کرے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جتنے بھی واعظ دیے ہیں اس میں اپنے خواتین کو مخاطب بھی کیا ہے، خواتین کی سہولت کے لحاظ سے الگ سے بھی بلایا ہے، اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ جب تم پبلک اجتماعات میں آؤ، جیسے عید کا اجتماع ہے، جمعے کا اجتماع ہے، تو خواتین کو لے کر آؤ تاکہ وہ بھی وہ ساری چیزیں سیکھیں۔ اور پھر جب خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں الگ دن چاہیے تو اس کے لیے ایک الگ دن بھی رکھا گیا کہ ان کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے سارے محفوظ مواقع ملنے چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حق جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نکاح کے معاملے میں اور شادی کے معاملات میں بہت سارے حقوق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ قبول کریں اس رشتے کو، یہ ان کا رائٹ ہے۔ پھر یہ کہ وہ رشتہ قائم ہونے کے بعد جو مزید تفصیلات ہیں، نکاح نامے میں وہ کیا لکھوانا چاہتی ہے، مہر وہ کتنا رکھنا چاہتی ہے، اپنا نام وہ نہیں بدلنا چاہتی ہے، یا پھر یہ کہ اگر نکاح کے بعد اس کو فیسلٹیز فراہم کرنا، اس کو صحیح سیکیور اکوموڈیشن دینا، اس کا خرچ اٹھانا، ضروریات کو پورا کرنا، شوہر کا اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے حق ہیں جو کہ حق زوجیت کے اندر شامل ہیں۔ اور نکاح ختم ہونے یا بیوہ ہونے کی صورت میں اپنی مرضی سے اپنا دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا حق ملکیت بھی ہے، یعنی کہ اگر وہ اپنی کوئی پراپرٹی رکھتی ہے، جائیداد رکھتی ہے، زیور ہے، مال ہے، پیسے کماتی ہے جو اسے وراثت میں ملا ہو، وہ ساری چیزیں اس کی اپنی پراپرٹی اور اس کے پاس اس کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف کتنے عرصے تک کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کی بات کو سنا جائے۔ اور بات سننے میں ساری چیزیں شامل ہیں کہ اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کو دھیان دیا جائے، پھر اگر کہیں مشورہ دیتی ہے تو اس کے مشورے کو قبول کیا جائے، جیسے صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ سے مشورہ لیتے اور مشورہ قبول کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہیں سوال کرنا چاہتی ہے تو اس کے سوالات کا جواب دیا جائے، اس کو مطمئن کیا جائے، اس بات پہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ اگر وہ دین کو سمجھنے کے لیے کویشچنز کرتی ہے بلکہ اس کی بات دبائی نہ جائے۔ اور اس کی بہت ساری اگزامپلس ہمیں حضرت عائشہ کی زندگی سے نظر آتی ہیں۔ خواتین کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ جیسے مناسب سمجھیں اظہار رائے کر سکتی ہیں۔
اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں خواتین اپنا کوئی رول معاشرے میں پلے کرنا چاہتی ہیں اس کے مواقع ان کو دیے جائیں. کچھ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بزنس کرتی تھیں، عطر کا کاروبار کرتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، کاشتکاری کرتی تھیں، اور وہ تمام چیزوں کے مسائل بھی پوچھتی تھیں، لیکن ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ یہ سارے کام کر سکتی ہیں. خواتین ووٹ دے سکتی ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتی ہیں، والنٹیئر ورک کر سکتی ہیں، اور بہت کچھ کر سکتی ہیں جس سے ان کا کنٹریبیوشن معاشرے میں ہو. اور کوئی ایسی چیز جو خواتین کا استحصال کرنے والی ہو، وہ تمام چیزیں اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ جتنی چیزیں چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہوں، چاہے وہ قرآن سے شادی ہو، چاہے وہ بنی کرنا ہو، چاہے وہ مہر کا ادا نہ کرنا ہو، چاہے وہ وراثت میں حصہ نہ ڈالنا ہو، یہ ساری چیزیں ٹوٹلی اگینسٹ اسلام ہے. اور پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو پروٹیکشن فراہم کرے. اس لیے کسی بھی طرح کی کوئی ہراسمنٹ کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اب بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر یہ جو امپریشن ہمارے پاس ہے کہ خواتین کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو چیزیں ہم سنتے ہیں کہ خواتین اور مرد دونوں کی ایکویلٹی اسلام میں نہیں ہے، اور اسلام جو ہے وہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کم تر سمجھتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ سوال کل اٹھائیں گے اور اس پہ بات بھی کل کریں گے. اپنی ای میلز کا سلسلہ جاری رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.